حسن بن صبا اور اس کی مصنوعی جنت۔ قسط نمبر 28۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ان لوگوں نے نہاوند پہنچ کر روزہ افطار کیا۔ رات تراویح کی نماز سب نے پڑھی۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ تاریخ کے مطابق لشکر نے تو اپنے لیے خیمے گاڑ لیے تھے، لیکن سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کی رہائش کا انتظام قصبے میں ایک بڑے اچھے مکان میں کیا گیا تھا۔ اس وقت سلطان ملک شاہ نظام الملک کے ساتھ نہیں تھا۔ نظام الملک جب اپنی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ اکٹھے دیکھے جو نظام الملک کو دیکھنے یا اسے ملنے آئے تھے۔ نظام الملک ان کے درمیان جا پہنچا اور جو کوئی بھی آگے آیا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا۔ کیا سلجوقیوں کا وزیر اعظم ایک مظلوم کی فریاد سنے گا؟ ایک آواز سنائی دی، میں درخواست لے کر آیا ہوں۔ نظام الملک عدل و انصاف کا پابند تھا اور ہر کسی سے انصاف کرنا وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتا تھا۔ اس نے جب یہ فریاد سنی تو بلند آواز سے کہا کہ یہ شخص آگے آ کر اپنی عرضی مجھے دے دے۔ ایک جواں سال آدمی آگے آیا اور اس نے احتجاج یا غصے کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا وہ نظام الملک کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اس کے قدموں میں پھینک دیا اور غصے سے بولا، یہ لو میری فریاد اور مجھے انصاف دو۔ نظام الملک کاغذ اٹھانے کے لیے جھکا۔ کاغذ پھینکنے والے شخص نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور جھکے ہوئے نظام الملک کی پیٹھ میں اس قدر زور سے مارا کہ خنجر دل کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ لوگوں نے قاتل کو وہیں پکڑ لیا۔ نظام الملک پیٹھ میں خنجر لیے ہوئے سیدھا ہوا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اسے میرے قصاص میں قتل نہ کرنا، لیکن لوگوں نے اس کی نہ سنی۔ کچھ نے نظام الملک کو اٹھایا اور زیادہ تر نے قاتل کے جسم کو قیمہ بنا ڈالا۔ اس قاتل کا نام ابو طاہر تھا۔ وہ حسن بن صبا کے فدائین میں سے تھا۔ نظام الملک کو 1092 عیسوی میں قتل کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان ملکشاہ کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا آیا۔ نظام الملک فوت ہو چکا تھا اور قاتل کی لاش اس حالت میں باہر پڑی تھی کہ لوگوں نے اس کے اعضاء بھی کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیے تھے۔ سلطان نے علموت پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس آ گیا۔ خواجہ حسن طوسی نظام الملک کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ وہ درباری قسم کا یا رسمی سا وزیر اعظم بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی ایک مدرسہ کھولا تھا جو آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ نظام الملک نے اس مدرسے کا نام مدرسہ نظامی رکھا تھا۔ اس مدرسے نے بڑی نامور اور تاریخی شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ امام غزالی اس مدرسے سے پڑھے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، اور بہاءالدین شداد جو ایک مشہور اسکالر اور عالم تھا، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس مدرسے میں پڑھا تھا۔ بہاءالدین شداد تمام صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ پرسنل سیکریٹری کی حیثیت سے ایلچی اور مشیر کی حیثیت سے رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ کی فوج جب واپس آتے ہوئے مرو سے کچھ دور تھی تو لوگ گھروں سے نکل آئے اور جو کوئی جس کام میں مصروف تھا وہ چھوڑ کر اس راستے پر آ کھڑا ہوا جس پر فوج آ رہی تھی۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھے جو فوج اتنی جلدی واپس آ رہی ہے وہ یقیناً فتح یاب واپس آ رہی ہے۔ لوگ دوڑ کر آگے چلے گئے تاکہ اپنی فاتح فوج کا استقبال جوش و خروش اور فتح کے نعروں سے کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ فوج کے آگے آگے مجاہدین نے کسی کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ پوچھا تو جواب ملا کہ وزیر اعظم نظام الملک قتل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو بتا دیا گیا کہ قاتل باطنیوہ کا فدائی تھا۔ لوگ واپس شہر کی طرف دوڑے اور نظام الملک کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیلا دی۔ پورا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ نظام الملک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ وہ ہر کس و ناقص کا ہمدرد تھا۔ شہر میں کہرام بپا ہو گیا۔ عورتیں باہر آ کر بین کرنے لگیں۔ لوگوں نے حسن بن صبا اور باغیوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایک بھی باطنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حسن بن صبا کو یہاں لا کر درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دیں گے۔ انتقام، خون کا بدلہ خون، انتقام، فوج کو پھر واپس لے جاؤ۔ اور ایسی بے شمار آوازیں تھیں جو ببولے بن کر اٹھ رہی تھیں۔ مائیں بین کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ہم اپنے جوان بیٹے قربان کر دے گی۔ لڑکے اور نوجوان بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ الگ لشکر بنا کر علموت پر حملہ کریں گے۔ نظام الملک کی میت اس کے گھر لائی گئی جہاں میت کو غسل دے کر اسے کفن پہنا دیا گیا۔ پھر میت کو ایک خوشنما پلنگ پر رکھ کر سرسبز لان میں رکھ دیا گیا۔ شہر کے تمام لوگ ایک قطار میں میت کے قریب سے گزرنے اور اپنے محبوب وزیر اعظم کا آخری دیدار کرنے لگے۔ وہاں صرف یہ نہیں تھا کہ تمام آنکھیں اشک بار تھیں،
बल्कि लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। बाज जोशीले आदमी मैयत के करीब होकर इंतकाम और खून का बदला खून के नारे लगाकर आगे जाते थे। लोग इस कदर मुश्तिल थे कि मातम एक बेकाबू हंगामे की सूरत इख्तियार करता जा रहा था। कई औरतें सीना कोबी कर रही थीं। सुल्तान मुल्क शाह की जज्बाती हालत आम शहरियों जैसी ही थी। वो तो हिचकियां ले लेकर रो रहा था। निज़ाम उल मलिक इसका दस्त रास्त था, इसकी तो जैसे कमर ही टूट गई थी। निज़ाम उल मलिक सिर्फ इंतज़ामी उमूर का ही माहिर न था, बल्कि जंगी उमूर और सिपा सालारी में भी महारत रखता था। सुल्तान मुल्क शाह ने देखा कि लोग इंतकाम की आग में जलने लगे हैं और इन पर काबू पाना ज़रूरी है, तो वो निज़ाम उल मलिक के घर के अंदर चला गया। वो बालाई मंजिल की एक कोठरी में जा खड़ा हुआ, जो बाहर की तरफ खलती थी। मरो के लोगों, सुल्तान मुल्क शाह ने बुलंद आवाज़ से कहा, थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जाओ। कई आवाज़ें सुनाई दें, खामोश खामोश, सुल्तान की बात सुनो, खामोश। अपने जज्बात पर काबू पाओ। सुल्तान मुल्क शाह ने कहा, मत सोचो कि मैं निज़ाम उल मलिक के खून को भूल जाऊंगा। बातिनीवा ने निज़ाम उल मलिक की पीठ में खंजर नहीं मारा, बल्कि इन्होंने सल्तनत सलजूकी के दिल में खंजर उतार दिया है। लेकिन ये सल्तनत खुदादाद इस तरह नहीं गिरेगी जिस तरह हुस्न बिन सबा और इसके बातिनी समझते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि निज़ाम उल मलिक के खून के एक एक कतरे के बदले 20-20 बातिनीवा का खून बहाया जाएगा। ये बातिनी इस्लाम का चेहरा मुस्क कर रहे हैं। हमने लश्कर कुशी से कोई मुल्क को फतह नहीं करना, हमने इस बातिल को खाक वाओ खून में गुम कर देना है। मैं अपनी फौज को नहावंद से ही इसलिए वापस ले आया हूँ कि तमाम फौज पर रंज वाओ गम के बादल छा गए थे और हर मुजाहिद पर मातम और इंतकाम की कैफियत तारी हो गई थी। इस जज्बाती कैफियत में लड़ाइयाँ लड़े तो जा सकती हैं, लेकिन जीती नहीं जा सकती। मैं अपने लश्कर की नफरी में इजाफा करूंगा और हम अलमत पर ऐसा हमला करेंगे कि बातिनीवा का नाम वाओ निशान भी बाकी नहीं रहेगा और अलमूद को हम खंडर बनाकर वापस आएंगे। हम सब इस लश्कर में शामिल होंगे। पहले एक आवाज़ आई और फिर बहुत सी आवाज़ें गूंजने और गरजने लगें, लश्कर फौरन बनाओ, हम सब तैयार हैं, हम किसी बातिनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। औरतों का जोश वाओ खरूश अलग था। औरतों की तरफ से बार बार यही ललकार सुनाई दे रही थी, हमारे बेटों को ले जाओ, इन्हें इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दो, निज़ाम उल मलिक के खून का इंतकाम लो। इधर अलमूत में हुस्न बिन सबा को खबर मिल चुकी थी कि निज़ाम उल मलिक को नहावंद में अब्बू ताहिर नाम के एक फिदाई ने कत्ल कर दिया है। हुस्न बिन सबा ने ये खबर मिलते ही अपने खुसूसी नाइबैन को बल्लाकर अपने पास बिठा लिया था। अब्बू ताहिर ने एक आदमी को ही ख़त्म नहीं किया, हुस्न बिन सबा कह रहा था, उसने एक फ़ौज को कत्ल कर दिया है। कहाँ है सलजूकियों की वो फ़ौज जो अलमूद को मुहासरे में लेने आ रही थी? वो फ़ौज वापस चली गई है। मैंने तुम्हें कुछ अरसा पहले ये बात कही थी कि फ़ौज का आमने सामने आकर लड़ना नुकसानदह होता है। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि हमला आवर फ़ौज को मारने की बजाय इस हाकिम को मार डालो जिसके हुक्म से फ़ौज लड़ती है। अब तुमने अमली तौर पर इस उसूल का मुजाहरा और नतीजा देख लिया है। तुम किसी दुश्मन बादशाह के लश्कर को क्यों मारने या शिकस्त देने की कोशिश करते हो? खुद इस बादशाह को ही मार डालो, इसका लश्कर खुद ही भाग जाएगा। या मरो तक हमारा को आदमी पहुंचा है या नहीं? हाँ इमाम, एक आदमी ने जवाब दिया, वो तो उसी वक्त भेज दिया गया था जिस वक्त ये इत्तिला पहुंची थी कि निज़ाम उल मलिक को हमारे एक फिदाई ने कत्ल कर दी है। मुझे बहुत जल्दी मालूम होना चाहिए कि मरो के लोगों का क्या रद्दअमल है। हुस्न बिन सबा ने कहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये मालूम करनी है कि सुल्तान मुल्क शाह अब क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। वो डर कर तो नहीं बैठ जाएगा, उसने इंतकामी कार्रवाई हर हाल में करनी है, लेकिन मैं वहाँ के लोगों के तासुरात मालूम करना चाहता हूँ। हाँ इमाम, वही आदमी बोला, हमने ये बंदोबस्त भी कर लिया है। मुझे एक एक लम्हे की इत्तिला मिलनी चाहिए कि मरो में क्या हो रहा है। हुस्न बिन सबा ने कहा, अगर सुल्तान मुल्क शाह अलमूद पर हमले की तैयारी कर रहा हो तो हम उसे भी निज़ाम उल मलिक की तरह खुदा के पास भेज देंगे। सुल्तान मुल्क शाह के 3 बेटे थे। बड़े का नाम बरकियारिक था, इससे छोटा मोहम्मद था और इसके बाद सिंजर था। छोटे दोनों भाई नौजवान थे और बरकियारिक एक अच्छा खासा बारब जवान बन चुका था और वो अकली तौर पर इतना बालिग हो गया था कि वो बाप को बड़े कारामद मशवरे देने लगा था। उनका रद्द अमल तो बहुत ही शदीद था। मुजम्मिल आफंदी भी मरो में ही रहता था। इसकी सुल्तान मुल्क शाह के तीनों बेटों के साथ गहरी दोस्ती थी। मुजम्मिल आफंदी पर तो दीवानगी तारी हो चुकी थी। वो हुस्न बिन सबा को कत्ल करने गया था, लेकिन वहाँ इसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग हुई,
ایک کہ وہ نظام الملک کو قتل کرنے کے ارادے سے واپس آ گیا تھا۔ یہ تو شاہی طبیب اور شمونہ کا کمال تھا کہ ان دونوں نے مزمل آفندی پر قابو پا لیا اور اسے بیدار کر لیا تھا۔ اس کے سینے میں تو حسن بن صبا کی نفرت ایسی شدید صورت اختیار کر گئی تھی جیسے اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی ہو۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ تڑپتی رہتی تھی کہ وہ حسن بن صبا کو قتل کرے گا، لیکن ہوا یہ کہ اس کا پیرو مرشد نظام الملک حسن بن صبا کے ایک فدائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نظام الملک کو دفن ہوئے بہت دن گزر گئے تھے۔ سلطان ملک شاہ نے حکم دے دیا تھا کہ لشکر کی نفری بڑھائی جائے اور لشکر کو تیار کیا جائے۔ شہر کے جوان دھڑا دھڑ لشکر میں شامل ہو رہے تھے اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی گئی تھی۔ انہی دنوں مزمل آفندی سلطان ملک شاہ کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا۔ ملک شاہ کے بیٹوں پر بھی جوش و خروش اور انتقام کا جذبہ غالب تھا۔ میرے دوستو، مزمل آفندی نے کہا، بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ میں تمہیں آج ہی بتا دیتا ہوں کہ بڑے سے بڑا لشکر بھی علموت جا کر ناکام ہو جائے گا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو علموت کا قلعہ ایسا ہے کہ اسے محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حسن بن صبا کے پاس جو جانباز ہیں، ان جیسے جانباز ہمارے لشکر میں نہیں۔ حسن بن صبا کوئی ایسی چال چلے گا جس سے ہمارا لشکر بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سلطان ملک شاہ کے بڑے بیٹے برکیارق نے پوچھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہی بات تو میں تم تینوں سے کرنے آیا ہوں۔ مزمل آفندی نے کہا، باطنیوں کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسن بن صبا اور اس کے پیرواؤ مرشد احمد بن عطاش کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن کام یہ بھی آسان نہیں۔ تم تینوں اچھی طرح جانتے ہو کہ میں حسن بن صبا کو قتل کرنے گیا تھا، پھر مجھ پر جو کھالا وہ بھی تم جانتے ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے چند ایک جانباز تیار کرو جیسے حسن بن صبا نے تیار کر رکھے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کی رہنمائی کروں گا۔ لڑنا ہوا تو لڑوں گا اور قتل کرنے کا موقع ملا تو جس کو قتل کرنا ہے کروں گا۔ میں آج ہی سالاروں کو بلا کر کہہ دوں گا۔ برکیارق نے کہا، مجھے امید ہے کہ اپنی جانوں پر کھیلنے والے چند ایک آدمی ضرور ہی مل جائیں گے۔ لیکن برکیارق، مزمل آفندی نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کسی کو سونے چاندی کا لالچ دے کر تیار کر لو گے کہ وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا تو تم بہت بڑی اور بڑی ہی خطرناک خوش فہمی میں اپنے آپ کو مبتلا کرو گے۔ حسن بن صبا نے اپنے جانبازوں پر مذہب اور عقیدے کا جنون طاری کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جانبازوں کو بلا کر ان کے دماغوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں تو یہ عالم ہے کہ سوچتا حسن بن صبا ہے اور عمل اس کے فدائی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس طرح اور اس طریقے سے جانباز پیدا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، برکیارق کے چھوٹے بھائی محمد نے کہا، لیکن پہلے سالاروں کے ساتھ بات کر لی جائے۔ یہاں جانبازوں کی بات تو ہو رہی تھی اور ان لوگوں کو امید تھی کہ وہ اسی قسم کی جانباز تیار کر سکیں گے جیسے حسن بن صبا نے تیار کر رکھے تھے۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ حسن بن صبا نے جس طرح فدائی تیار کیے تھے اس طرح بعد میں کوئی نہیں کر سکا۔ پہلے تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ حسن بن صبا کے جانبازوں کو خوراک کیا کھلائی جاتی تھی، پلایا کیا جاتا تھا اور انہیں عیش و عشرت کے لیے کیسے کیسے سامان مہیا کیے جاتے تھے۔ باطنی جانبازوں کو تو حسن بن صبا نے درندے بنا ڈالا تھا جن کا کام چیرنے پھاڑنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جان دے کر ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جس میں صرف عیش و عشرت ہے، اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری اور کوئی کام نہیں۔ مرو میں شمونہ بھی تھی۔ اسے چھوٹی سی عمر میں حسن بن صبا کے ڈاکوؤں نے قافلے سے اغوا کیا تھا اور اس طرح اسے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ مرو میں جس طرح آئی اور جس طرح نظام الملک کے سائے میں پہنچی وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ وہ تو نظام الملک کو اپنا روحانی باپ سمجھتی تھی۔ اس باپ کو بھی حسن بن صبا کے ایک فدائی نے قتل کر دیا۔ وہ اس قدر ہوئی کہ اس کی ماں کو یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی روتے روتے مر جائے گی یا دماغی توازن کھو بیٹھے گی۔ ایک روز اچانک اس کا رونا بند ہو گیا اور اس کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ وہ ماں کے پاس جا بیٹھی۔ رات خواب میں نظام الملک سے ملاقات ہوئی ہے۔ شمونہ نے ماں سے کہا، انہوں نے گلہ کیا ہے کہ تم نے ابھی تک میرے قتل کا انتقام نہیں لیا۔ اس کی ماں نے یہ بات سنی اور جس انداز سے شمونہ نے یہ بات کی تھی اس سے ماں کو یقین ہونے لگا کہ اس کی بیٹی کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ انہیں تم سے بہت پیار تھا۔ ماں نے کہا، بس یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں خواب میں نظر آئے ہیں۔ نہیں ماں، شمونہ نے کہا، وہ مجھے کہنے آئے تھے کہ میرے خون کا انتقام صرف تم لے سکتی ہو اور تم انتقام لو۔
میں اب انتقام لے کے ہی رہوں گی، نظام الملک میرے روحانی باپ تھے۔ انتقام لوگی کیسے؟ ماں نے پوچھا، کیا تم علموت جا کر حسن بن سبا کو قتل کر سکتی ہو؟ ماں نے پوچھا اور کہا، تم اس کے پاس رہ چکی ہو، وہ جون ہی تمہیں دیکھے گا حکم دے دے گا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے، اس کے کئی آدمی تمہیں پہچانتے ہوں گے۔ میری بات غور سے سنو، ماں شمونہ نے کہا، میں نے زبان کے داؤ پیچ اور ہیر پھیر حسن بن سبا سے سیکھے ہیں، یہ اسی پر آزماؤں گی۔ میرے پاس خنجر ہوگا، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی اور کہوں گی کہ تمہاری محبت مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے، اس سے پہلے کہ وہ مجھے جلاد کے حوالے کرے، میں خنجر اس کے دل میں اتار چکی ہوں گی۔ ماں نے اسے اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے بہت دلیل دی، اپنی محبت کا واسطہ بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ تم نہ رہی تو میرا اس دنیا میں اور کون ہوگا، میں اپنی جان خود ہی لے لوں گی۔ لیکن شمونہ پر کسی بات کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا، شمونہ اپنے ارادے پر ڈٹی رہی، وہ ماں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتی تھی۔ ماں نے جا کر مزمل آفندی کو بتایا، مزمل آفندی اس کے گھر چلا گیا، اس نے شمونہ کو ایسی جذباتی اور ہیجانی کیفیت میں دیکھا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اپنے آپ میں ہے ہی نہیں اور اس کا دماغی توازن مشکوک ہے۔ مزمل نے اس پر اپنی محبت کا طلسم طاری کرنے کے لیے کچھ جذباتی باتیں کی۔ مجھے کچھ نہ کہو مزمل، شمونہ نے کہا، محبت بات کی بات ہے، اس وقت میری عقل اور میری روح پر نظام الملک کا خون سوار ہے، جب تک میں اس خون کا قرض چکا نہیں لیتی، میں اس محبت کو ذہن میں لا ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی سن لو شمونہ، مزمل نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم مر گئے ہیں، یا ہم اتنے بے حس اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ نظام الملک جیسے انسان کا خون ذہن سے اتار دیں گے؟ میں جاؤں گا، ہم جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ دن جلدی طلوع ہوگا جس دن میں احمد بن عطاش اور حسن بن سبا کی لاشیں تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا۔ تم پہلے بھی وہاں گئے تھے، شمونہ نے کہا، وہ تجربہ اب مجھے کام دے گا، مزمل نے کہا، اب میں اکیلا نہیں جاؤں گا، جانبازوں کا ایک گروہ لے کر جاؤں گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ علموت پر حملے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے؟ میں کچھ دن انتظار کر لوں گی، شمونہ نے کہا، اگر تم لوگ ناکام ہو گئے تو پھر یہ کام میں کر کے دکھا دوں گی۔ وہاں اگر کوئی سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا تھا تو وہ سلطان ملک شاہ تھا۔ اس سلطان کے آباء و اجداد نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو سنبھالا اور سلطنت سلجوقی قائم کی تھی۔ تمام مورخ اس حقیقت پر متفق ہیں کہ سلطان ملک شاہ اس دور میں اسلام کا محافظ اور پاسبان تھا، اس وقت کا خلیفہ تو برائے نام تھا۔ سلطان ملک شاہ حالات کے ایسے بھنور میں آ گیا تھا جس میں سے اس کے لیے اکیلے نکلنا محال تھا، اس کے انتظامی اور دیگر امور اور مسائل میں نظام الملک کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے جسم میں دماغ ہوتا ہے۔ نظام الملک سلطان ملک شاہ کا بازو ہی نہیں بلکہ زور بازو بھی تھا، اسے اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں تھا، ان میں قومی اور دینی جذبہ تو تھا اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن ان میں وہ عقل اور فہم و فراست نہیں تھی جس کی ان حالات میں ضرورت تھی۔ جو مشکلات اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ قلعہ علموت عام قلعوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے اس قلعے کی ساخت اور محل کو بیان ہو چکا ہے، یہاں مختصرہ ذکر ہوگا کہ یہ قلعہ کیسا تھا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس کے ایک طرف دریا اور دوسری طرف دلدل اور جھیل تھی۔ یہ قلعہ تو بہت ہی خوبصورت اور خوش نما تھا، وہاں گھنے درخت تھے، رنگا رنگ پھولوں والے خضر پودے تھے، رنگارنگ پتوں والی خوشنما جھاڑیاں تھیں اور گھاس مخمل کے فرش کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جس پہاڑی پر یہ قلعہ اور شہر تھا وہ تو ہریالی اور خودرو پھولدار پودوں اور بڑے ہی خوشنما درختوں کی وجہ سے اس قدر خوبصورت تھی کہ یہ اس زمین کا حصہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سارے خطے کو دیکھ کر بڑے ہی حسین خواب کا گمان ہوتا تھا، لیکن قدرت کے اس حسن میں بڑے ہی خوفناک خطرے پوشیدہ تھے۔ یہ ایک قدیم قلعہ تھا جو سلطان ملک شاہ نے 2-3 مرتبہ دیکھا تھا۔ اس قلعے میں خطرہ یہ تھا کہ جتنا اوپر نظر آتا تھا اس سے 3 گنا زیادہ نیچے پہاڑی کے اندر یعنی زمین دوزو تھا۔ نیچے بڑی مضبوط چٹان تھی جو خاصی لمبی اور چوڑی تھی۔ کاریگروں نے اس چٹان کو نیچے سے کاٹ کاٹ کر رہداریوں، کمروں اور راستوں کی بھول بھلیاں بنا ڈالی تھیں۔ کوئی اجنبی وہاں جا نکلتا تو پھر اس کا وہاں سے نکل آنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ وہاں گھوڑے اور اونٹ غائب ہو جاتے تھے۔ سلطان ملک شاہ کو جو مسئلہ پریشان کر رہا تھا
وہ یہ تھا کہ اس قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے اور پھر اس پر حملہ کرنے کے لیے بہت ہی بڑے لشکر کی ضرورت تھی، اور پھر اصل ضرورت یہ تھی کہ اس لشکر کو خاص قسم کی ٹریننگ دی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے وہاں اور ارد گرد کے علاقے میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ علموت کے اندر بھی جاسوس موجود تھے، وہ وقتاً فوقتاً مروا کر سلطان ملک شاہ کو وہاں کی خبریں اور اطلاع دیتے رہتے تھے، لیکن اب وہاں سے جو اطلاعات آ رہی تھیں وہ مشکلات میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مثلاً نظام الملک کے قتل کے 1 مہینے بعد 2 جاسوسوں نے علموت سے آ کر سلطان ملک شاہ کو بتایا کہ باغیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کا کام تیز کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ارد گرد کے بلکہ دور دور تک کے قلعوں پر لڑے بغیر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک خبر یہ تھی کہ ان تمام علاقوں پر باطنی اس طرح غالب آ گئے تھے جیسے وہاں کے لوگ حسن بن صبا کو امام ہی نہیں بلکہ نبی تک ماننے لگے تھے۔ عام سی قسم کے لوگوں میں بھی حسن بن صبا کے حکم پر جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک روز سلطان ملک شاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ میرے عزیز بیٹوں، سلطان ملک شاہ نے کہا، اسلام پر اتنا خطرناک وقت پہلے کبھی نہیں آیا تھا جتنا خطرناک اور خوفناک وقت اب آیا ہے۔ ہم نے اپنی سلطنت کا ہی دفاع نہیں کرنا بلکہ ہماری ذمہ داری اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے۔ جس روز سلطنت سلجوقی ختم ہو گئی اسی روز اسلام کا پرچم بھی گر پڑے گا۔ بادشاہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوا کرتے، لیکن میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں۔ یہ سلطنت میری نہیں، تمہاری نہیں اور تمہارے آبا واجداد کی بھی نہیں، یہ اللہ کی سلطنت ہے جس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں کئی رات سویا بھی نہیں ہوں، میں ہمہ وقت پریشان رہتا ہوں، میں اپنے سر میں گرانی محسوس کرنے لگا ہوں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ پیدر محترم، بڑے بیٹے برکیارق نے کہا، ہم 3 بھائیوں کی موجودگی میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا، نظام الملک شہید کو ہم اپنا روحانی باپ سمجھتے تھے۔ اللہ نے جو عقل و دانش انہیں عطا کی تھی وہ کسی کو عطا نہیں ہوا کرتی۔ یہ میں بھی محسوس کیا کرتا ہوں کہ نظام الملک کے اٹھ جانے سے ہم کمزور ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے یہ کمزوری اپنے آپ میں ان کی زندگی میں ہی پیدا کر لی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا تو آپ نے خود سوچنے اور فیصلہ کرنے کی بجائے وہ مسئلہ نظام الملک کے سپرد کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو تنہا اور کمزور سمجھ رہے ہیں۔ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر میں آگ جیسا جذبہ موجود ہے۔ یہ لشکر جب حملہ کرے گا تو باطنیوں کے لیے یہ خاک و خون کا طوفان ثابت ہوگا۔ نہیں بیٹے، سلطان ملک شاہ نے کہا، یہی تو اس مسئلہ کا وہ پہلو ہے جسے تم سمجھ نہیں رہے۔ علموت کو لشکر کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں، تم مجھے سوچنے میں مدد دو، ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں موقع دیں پیدر محترم۔ اس کے بیٹے محمد نے کہا، آپ اتنے زیادہ بھی پریشان نہ ہو جائیں، ہم نے خود بھی ایک اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہم جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر رہے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے بیٹوں کو اپنی جو ذہنی اور جذباتی حالت بتائی تھی وہ بہت ہی کم بتائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت سلطان ملک شاہ اعصابی تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مسائل تو الگ تھے، صرف نظام الملک کے غم نے ہی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ عیش و عشرت کا دلادہ نہیں تھا، بنی نوع انسان کی محبت دل میں رکھنے والا سادہ طبیعت انسان تھا۔ اس کی عمر بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی جس سے جسم میں قوت مدافعت کم ہو گئی تھی۔ غم اور مسائل نے اس کے اعصاب پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا جو اس کے اعصاب برداشت نہ کر سکے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تنہائی میں اسے روتے بھی دیکھا گیا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں پہلے والی شان و شوکت نہیں رہی تھی۔ اس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ شب بیداریوں کا اثر الگ تھا۔ جس طرح علموت کی خبریں اور اطلاعات سلطان ملک شاہ کے جاسوس مرو تک پہنچا رہے تھے، اسی طرح حسن بن صبا کے جاسوس مرو کی خبریں حسن بن صبا تک لے جا رہے تھے۔ دونوں اطراف میں فرق یہ تھا کہ سلطان ملک شاہ کو جب علموت کے بارے میں راز کی کوئی بات معلوم ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن جب حسن بن صبا کو اس کا کوئی جاسوس مرو سے جا کر یہ بتاتا تھا کہ مرو میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر کو جنگی تربیت دی جا رہی ہے اور اس لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو حسن بن صبا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے کی بجائے اس کے ہونٹوں پر لطیف سا تبسم آ جاتا تھا۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ پہلے والا تندرست و توانا اور چاق و چوبند سلطان نہیں رہا۔ جاسوسوں نے حسن بن صبا کو یہ بھی بتایا تھا کہ سلطان ملک شاہ کی چال ڈھال اور بولنے کے انداز میں بھی نقاہت آ گئی ہے۔
ایک روز مزمل آفندی گھڑ دوڑ کے میدان کے باہر تماشائیوں میں کھڑا سواروں کی ٹریننگ دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی جوان سال آدمی ملتا تو وہ اسے سب سے پہلے یہ بات کہتا تھا کہ وہ لشکر میں کیوں شامل نہیں ہوا۔ اس روز وہ گھوڑ سواروں کی ٹریننگ اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہا تھا جتنی توجہ سے وہ تماشائیوں کو دیکھتا پھرتا تھا۔ وہ 3-4 نوجوانوں سے کہہ چکا تھا کہ وہ تماشا دیکھنے کی بجائے لشکر میں شامل ہو جائیں تو انہیں شہسوار بنا دیا جائے گا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور زیادہ نوجوان لشکر میں بھرتی ہوں۔ وہ تماشائیوں میں گھوم پھر رہا تھا کہ اسے اپنی عمر کا یعنی جوان سال ایک آدمی نظر آیا۔ یہ چہرہ اسے کچھ مانوس معلوم ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس شہر کی آبادی بھی کچھ کم نہیں، چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں یہ شخص سامنے آ گیا ہوگا، لیکن مزمل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہیں اور دیکھا تھا، اور کسی خاص موقع پر اور کس خاص صورت حال میں دیکھا تھا۔ اس نے اس آدمی کے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ مزمل کو دراصل اس آدمی کی دائیں آنکھ کے ذرا نیچے گال کی ہڈی پر ایک تل نظر آ رہا تھا جو مٹر کے دانے جتنا تھا، اور یہ کالا تل بھرا ہوا تھا۔ مزمل اس دن یا موقع کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اس آدمی نے مزمل کی طرف دیکھا تو اس شخص کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور وہاں سے کھسکنے لگا۔ اس سے مزمل کو کچھ شک ہوا۔ ذرا رکنا بھائی، مزمل نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی یوں چلتا گیا جیسے اس نے مزمل کی آواز سنی نہ ہو۔ مزمل تیز تیز چلتا اس کے پاس جا پہنچا۔ ہم اس سے پہلے کہاں ملے تھے؟ مزمل نے پوچھا اور اس کا چہرہ اور زیادہ غور سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو میں نے یہاں اس شہر میں نہیں دیکھا، ہم کہیں اور ملے تھے۔ ضرور ملے ہوں گے بھائی، اس آدمی نے کہا۔ میں تمہارے اخلاق کی تعریف کروں گا کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور اتنی محبت سے مجھے بلایا۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ ہم کہیں ملے بھی تھے یا نہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی قافلے میں ہم سفر رہے ہوں یا کسی سرائے میں تم نے مجھے دیکھا ہو۔ میں تجارت پیشہ آدمی ہوں، شہر شہر قصبہ قصبہ گھومتا رہتا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں۔ مجھے تمہارا یہ موٹا تل یاد ہے، مزمل نے کہا۔ اس آدمی نے زوردار قہقہ لگایا اور مزمل کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر زور سے دبایا۔ اس تل کی وجہ سے ہی جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس آدمی نے بڑے ہی شگفتہ لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا تم یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں بھائی، مزمل آفندی نے جواب دیا، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا دوست، اس آدمی نے مزمل سے ہاتھ ملایا اور کہا، میں تمہاری محبت کو یاد رکھوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور مزمل کھڑا سوچتا رہا۔ اسے اتنا ہی یاد آ رہا تھا کہ یہ شخص اسے کہیں خاص صورت حال اور کسی خاص جگہ ملا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ مزمل سلطان ملک شاہ کے بیٹوں سے ملتا ملاتا ہی رہتا تھا۔ ان میں بڑا بیٹا برقیارق چونکہ عمر میں ذرا بڑا تھا، اس لیے فہم و فراست رکھتا تھا، اس لیے بات بھی کر لیتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ مزمل آفندی زیادہ تر اسی کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا۔ دوستی کے علاوہ ان کا ایک تعلق یہ بھی تھا کہ دونوں ایک جانباز گروہ تیار کر رہے تھے۔ ایک صبح مزمل برقیارق کے یہاں گیا، دونوں اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے جہاں فوجیوں کو تیغ زنی، تیر اندازی اور برچھی بازی سکھائی جاتی تھی۔ مزمل نے اس روز برقیارق کو پریشان سا دیکھا۔ مزمل نے اس سے پوچھا کہ آج کوئی خاص بات ہو گئی ہے کہ وہ اتنا پریشان نظر آ رہا ہے؟ ہاں بھائی، برقیارق نے بتایا، سلطان تو صاحب فراش ہی ہو گئے ہیں۔ کوئی خاص تکلیف ہو گئی ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ کسی خاص مرض کا نام نہیں لیا جا سکتا، برقیارق نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ سر میں گرانی ہے اور کسی وقت سارے جسم میں ایسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ کمزوری اتنی محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کی ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہیں۔ طبیب نے دیکھا ہوگا؟ طبیب تو 3-4 دنوں سے باقاعدہ آ رہا ہے، برقیارق نے جواب دیا۔ طبیب نے کہا ہے کہ سلطان کو ذہنی سکون کی شدید ضرورت ہے، وہ مسکن اور مقوی دوائیاں دے رہا ہے لیکن کوئی افقہ نظر نہیں آتا، بلکہ حالت کبھی تو زیادہ ہی بگڑ جاتی ہے۔ انہیں نظام الملک کا غم لے بیٹھا ہے، مزمل نے کہا۔ پھر ان کے ذہن اور دل پر یہ بوجھ آ پڑا ہے کہ وہ باطنیوہ کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں یقین دلائیں کہ ہم باطنیوہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ مجھے سلطان کے پاس لے چلو؟ مجھے امید ہے کہ میں انہیں اٹھا لوں گا، میرے ساتھ ان کا اچھا خاصا پیار ہے۔ نہیں مزمل بھائی، برقیارق نے کہا، طبیب نے سختی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی سلطان کے پاس نہ آئے، جب تک سلطان خود کسی کو نہ بلائیں، گھر کا بھی کوئی فرد ان کے پاس نہ جائے۔
اس کے بعد مزمل اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا اب یہی ایک عزم تھا کہ جانبازوں کا ایک گروہ تیار کرنا ہے اور انہیں اسی طرح بنانا ہے جس طرح سلطان کا ایک ایلچی علموت جا کر حسن بن سبا کے فدائیوں کو دیکھ آیا تھا۔ مزمل چاہتا تھا کہ خواہ 20 ہی جانباز تیار ہو جائیں، لیکن وہ اس طرح تیار ہوں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ وہ اپنے پیٹھ میں تلوار اتار لے تو وہ بلاہیل واؤ حجت اپنے پیٹھ میں تلوار اتار لے۔ مزمل کا یہ عزم تو تھا، لیکن اسے ایسا کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا کہ اس طرح کے جانباز کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اسے 10-12 نوجوان مل گئے تھے جنہیں ایک سالار ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دے رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں حسن بن سبا کے فدائیوں کی طرح جانبازی کے لیے تیار کرنا تھا۔ مزمل زیادہ تر وقت ان کے ساتھ صرف کر رہا تھا اور ان کے دلوں میں وہ باطنیہ کی نفرت کی آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک روز برقیارق اپنے گھر سے نکلا تو اسے باہر والے دروازے پر ایک درویش صورت آدمی کھڑا نظر آیا۔ دربان اس آدمی کو اندر جانے سے روک رہے تھے۔ اس درویش نے برقیارق کو دیکھا تو اسے دور سے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور برقیارق اس تک جا پہنچا۔ دربان نے اسے بتایا کہ یہ درویش اندر جانے اور سلطان کو دیکھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس نے سر پر سفید پگڑی لپیٹ رکھی تھی اور اس پر ایک چوڑا سبز رنگ کا کپڑا ڈال رکھا تھا جو اس کے کندھوں تک آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چپا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اس نے گلے میں موٹے موتیوں کی ایک مالا ڈال رکھی تھی۔ اس کی داڑھی خشخشی تھی اور اس داڑھی اور چہرے سے وہ 40 سال کے لگ بھگ عمر کا لگتا تھا۔ بہرحال وہ ہر پہلو سے درویش معلوم ہوتا۔ آپ سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ برقیارق نے پوچھا اور اسے بتایا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں اور طبیب نے ان کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ مایوس واپس نہیں جایا کرتا۔ میں نے آپ کو مجبوری بتا دی ہے، ورنہ سلطان فوراً آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیتے۔ میں جانتا ہوں، درویش نے کہا، میں یہی سن کر آیا ہوں کہ سلطان بیمار پڑے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لی ہے کہ سلطان کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سلطان کو طبیب نے ایسی دوائیاں دی ہیں جن کے زیر اثر سلطان سوئے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ طبیب کا علاج روک دیا جائے، وہ علاج جاری رکھا جائے۔ میں روحانی عامل ہوں۔ مجھے شک ہے کہ سلطان پر کوئی سفلی عمل کیا گیا ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سفلی عمل باطنیہ نے کروایا ہے۔ مجھے صرف ایک بار سلطان سے ملنے دیں، میں صرف انہیں دیکھوں گا۔ میں سلطان سے پوچھ کر آپ کو کچھ بتا سکوں گا۔ برقیارق نے کہا، اس وقت تو وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں بے آرام نہیں کرنا۔ درویش نے کہا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مجھ پر اتنی جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ اپنے متعلق یہ بتا دو کہ میں آگے جا رہا ہوں، یہاں کچھ دنوں کے لیے روکا ہوں اور سرائے میں ٹھہرا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو سرائے میں آ جائیں اور میری کچھ باتیں سنیں، اور کچھ باتیں میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ مجھ پر اعتماد کر لیں۔ مجھے کوئی لالچ نہیں، آپ میرے پاس آئیں۔ میں ابھی نہ چلا چلو؟ برقیارق نے پوچھا۔ یہ تو اور زیادہ اچھا رہے گا، درویش نے کہا، آئیے۔ راستے میں درویش باتیں کرتا گیا۔ برقیارق کو بولنے کا موقع نہ ملا، لیکن درویش کی باتوں سے وہ متاثر ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ سرائے میں جا پہنچے۔ درویش برقیارق کو بلائی منزل پر لے گیا، اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان لڑکی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ سلطان مکرم کے بڑے فرزند برقیارق ہیں، درویش نے لڑکی سے کہا۔ سلطان سوئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی اور یہ میرے ساتھ ہی آ گئے۔ خوش آمدید، لڑکی نے ذرا جھجک کر کہا۔ سلطان کی بیماری نے ہمارے دلوں پر بہت اثر کیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ اگر یہ ممکن ہو تو میں اپنی زندگی سلطان کو دے دوں۔ سلطان ملک شاہ ہی ہیں جو اسلام کے ایک بڑے ہی مضبوط ستون ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ میری چھوٹی بہن روزینہ ہے، درویش نے کہا۔ فرزند سلطان، یہ میرے کندھوں پر بہت بڑی اور بڑی ہی نازک ذمہ داری ہے۔ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوئی موزوں آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی ٹھیک ملتا بھی ہے تو اس کا خاندانی پس منظر ٹھیک نہیں ہوتا، نظریات اور عقیدوں کا فرق بھی ہوتا ہے۔ میں اس بہن کو پھینکنا یا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ برقیارق سلطان زادہ تھا، حکمران خاندان کا چشم و چراغ تھا، اور وہ جوان بھی تھا۔ وہ تھا تو پکا مسلمان، لیکن اپنی باپ کی طرح مومن نہ تھا۔ وہ عیش پرست اور میں نوش تو نہ تھا، لیکن اتنی نوجوان اور حسین لڑکی کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ یہ بھول ہی گیا کہ لڑکی کا بڑا بھائی درویش کمرے میں موجود ہے۔
बरकियारिक की नज़रें इस लड़की की ज़ुल्फ़ों में उलझ के रह गईं। बरकियारिक की नज़रों से एक से बढ़कर एक लड़की गुजरी थी। बाज़ को तो वो कुछ देर बाद भूल जाता था, कुछ उसे 1-2 दिन याद रहती थी, और कभी कोई लड़की उसे अपने हुस्न व जवानी की वजह से कई दिन याद रहती थी। वो शहजादों की तरह लड़कियों में दिलचस्पी रखने वाला आदमी नहीं था। इस पर अपने बाप का कम अज़ कम ये असर ज़रूर था कि वो लड़कियों का शैदाई नहीं था, लेकिन आखिर वो जवां साल आदमी था। इस लड़की से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। रोज़ीना हसीन तो थी ही, लेकिन बरकियारिक ने इसमें कोई ऐसी कशिश व जाज़बीत या कोई ऐसा तलस्सम असर देखा कि इसकी जी में यही आती थी कि कुछ वक्त इस कमरे में इस लड़की के साथ गुजारे। लड़की के चेहरे के नक्श व निगार कोई गैर मामूली तौर पर पुरकशिश नहीं थे। लड़की का अंदाज कुछ ऐसा था जिसके असर से बरकियारिक अपने आप को बचा ना सका। बरकियारिक लड़की की तरफ देखता तो वो नज़रें झुका लेती थी। जब बरकियारिक दरवेश की तरफ मुतवज्जह होता तो लड़की बरकियारिक के चेहरे पर नज़रें गाड़ देती थी। मैं हज के लिए जा रहा हूँ, दरवेश ने कहा, लेकिन मालूम होता है कि इस साल भी मैं हज नहीं कर सकूँगा। मैं हज पर उस वक्त जाऊँगा जब रोज़ीना का हाथ किसी मुअज़्ज़ज़ इंसान के हाथ में दे दूँगा। ये मेरे मरहूम माँ बाप की अमानत है, उसे बचा कर और सीने से लगा कर रखा हूँ। बरकियारिक ने अभी शादी नहीं की थी, वो ये तो भूल ही गया कि वो इस दरवेश के साथ क्यों आया था। वो इस सोच में गुम हो गया कि वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहे तो क्या सुल्तान मुल्क शाह उसे इसकी इजाज़त दे देगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी करेगा तो इस लड़की के साथ करेगा। मुश्किल ये थी कि सुल्तान मुल्क शाह आसाब ज़दगी में पड़ा था। इस हालत में बरकियारिक इससे ये नहीं पूछ सकता था कि वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है, क्या उसे इजाज़त मिल सकती है या नहीं। मैं सुल्तान मुल्क शाह का मुरीद और मुतक़द हूँ, दरवेश ने कहा। यहाँ आकर पता चला कि वो तो बीमार पड़े हैं। मैंने उनके मरज़ की अलामात इधर से मालूम की। मेरा बाप इल्म रूहानियत में महारत रखता था, इसने 2-3 करामात मुझे वरसे में दी थी। मुझे जब सुल्तान की अलामात मालूम हुई तो मेरा ध्यान हुस्न बिन सबा और इसके बातिनी फितने की तरफ चला गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपके पैदर मुहतरम ने इस फितने की सरकूबी के लिए किया जतन किए हैं। मुझे ये भी ख्याल आया कि हुस्न बिन सबा और इसका उस्ताद सफली इल्म के माहिर हैं। निज़ाम उल मलिक तो कत्ल हो गए हैं, लेकिन सुल्तान को ये बातिल परस्त सफली इल्म से मफलूज कर देना चाहते हैं या इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का इरादा रखते हैं। मैं गुज़श्ता रात नफल पढ़कर मुराकबे में गया। मुझे जो सूरत हाल नज़र आई इससे मेरे रौनगटे खड़े हो गए। सुल्तान पर कोई दवाई असर नहीं करेगी, लेकिन दवाएं रोकनी भी नहीं, क्योंकि ये दवा इन्हें सुला देती है और उनके लिए सोए रहना ही अच्छा है। मैं उनका रूहानी इलाज करना चाहता हूँ और इसके सिवा कोई ज़रिया नहीं जो इन्हें सफली असरात से निजात दिला दे। इसके बाद दरवेश ने ऐसी तलिस्माती और पुरस्रार सी बातें की कि बरकियारिक ने शिद्दत से महसूस किया कि अभी इस दरवेश को अपने बाप के पास ले जाए और इन्हें कहीं कि वो इस दरवेश का इलाज फौरन शुरू कर दें। एक बात बताएं, बरकियारिक ने दरवेश से पूछा, क्या सफली अमल से कोई हमारी पूरी सल्तनत को तबाह कर सकता है। नहीं, दरवेश ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि एक घर के जिम्मेदार अफराद को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दी जाए या उन पर आसाबी मरज़ तारी कर दिया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। वो घर तबाह हाल हो जाएगा। यही मिसाल एक सल्तनत की होती है। सुल्तान मुल्क शाह को दिमागी और जिस्मानी लिहाज से माजूर कर दी गया है। अगर आप उनके जानशीन होंगे तो आपका भी यही अंजाम होगा, फिर सल्तनत तो तबाह होना ही है। आपका तरीक़ा इलाज क्या होगा। बरकियारिक ने पूछा, क्या आप उनके लिए दुआ करेंगे या कोई और तरीक़ा इख्तियार करेंगे। मैं दुआ भी करूँगा, दरवेश ने कहा, और मैं कलाम अल्लाह के तावीज़ लिख कर भी दौनगा, लेकिन मेरा तरीक़ा इलाज उस वक्त कामयाब होगा जब मैं सुल्तान को देख लूँगा। आप मुझे उनसे जल्दी मिलवा दें। मैं अपने पैरो मुर्शद को इस रूहानी अजियत में पड़ा हुआ नहीं देख सकता। मैं खुद भी तो इन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। बरकियारिक ने कहा, वो आपके पैरो मुर्शद हैं और मेरे बाप हैं। मैं जाता हूँ। वो जून ही जा गए। मैं यहाँ आ जाऊँगा और आपको साथ ले जाऊँगा। क्या आप सारा दिन यहीं रहेंगे। हाँ, दरवेश ने जवाब दिया, मैं जब तक सुल्तान को देख ना लूँ यहीं रहूँगा। भाई जान, रोज़ीना ने दरवेश से कहा, आप वो काम कर आए, लेकिन ज़रा जल्दी आ जाना। हाँ, दरवेश ने कहा, तुमने याद दिलाया है, मैं वो काम कर आता हूँ। इतनी देर फर्जंद सुल्तान तुम्हारे साथ रहेंगे। दरवेश ने बरकियारूक से कहा, ये अकेले डरती है, मेरा छोटा सा एक काम है, आप इसके पास बैठे, मैं अभी आता हूँ। दरवेश बाहर निकल गया। आप तो शादीशुदा होंगे, रोज़ीना ने बरकियारिक से कहा।
नहीं रोजीना, बरकियारिक ने कहा हमारे ख़ानदान का ये दस्तूर है कि औलाद की शादी इस वक्त करते हैं जब वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह बालिग हो जाती है। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया कि मैं किसके साथ शादी करूंगा। क्या आप किसी लड़की को चाहते हैं? रोजीना ने शर्माते हुए पूछा। लड़कियां बहुत देखी हैं, एक से बढ़कर एक लड़की देखी है, लेकिन मेरे दिल ने किसी एक को भी पसंद नहीं किया। क्या आप लड़की में कोई ख़ास वसिफ देखना चाहते हैं? रोजीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बरकियारिक ने जवाब दिया, मैं ख़ास वसिफ ही ढूंढ रहा हूँ। क्या वो किसी एक भी लड़की में नज़र नहीं आई? रोजीना ने पूछा। आज नज़र आ गया है, बरकियारिक ने कहा। वो वसिफ तुम में नज़र आया है, लेकिन मैं शाही ख़ानदान के काबिल तो नहीं, रोजीना ने कहा। मैं अपनी हैसियत को अच्छी तरह पहचानती हूँ। देखो रोजीना, बरकियारिक ने कहा, थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ कि मैं सुल्तान ज़ादा हूँ। मुझे अपने साथ का एक आदमी समझो और दियानतदारी से बताओ कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ या नहीं। आपने बड़ा ही मुश्किल सवाल किया है, रोजीना ने कहा। अगर मैंने कहा कि आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आप कहेंगे कि आप शाही ख़ानदान के फ़र्द हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मैंने कहा कि मैंने आप में अच्छा लगने वाला कोई वसिफ नहीं देखा तो आप नाराज़ हो जाएंगे। दानिशमंद कहते हैं कि बादशाहों से दूर रहो, खुश होते हैं तो अशरफीवा से झोली भर देते हैं, नाराज़ हो जाएं तो सूली पर खड़ा कर देते हैं। मैं तुम में एक और वसिफ देखना चाहता हूँ, बरकियारिक ने कहा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में जुर्रत भी है। नहीं, मैं ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे। ये वसिफ मुझ में है, रोजीना ने कहा। मैं सच्ची बात कह चुकी हूँ, वो एक बार फिर कह देती हूँ। अगर मैंने कहा कि आप मेरे दिल को बहुत ही अच्छे लगते हैं तो आपके दिमाग में सुल्तानी बेदार हो जाएगी और आप शक करेंगे कि मुझे आपके साथ नहीं, आपके रुतबे के साथ मोहब्बत है। आपने बहुत सी लड़कियां देखी हैं और किसी एक को भी अपने काबिल नहीं पाया। मैंने भी बहुत लड़के देखे हैं, नौजवान भी और पकी उम्र के जवान भी। आपकी तरह मुझे भी किसी में वो वसिफ नज़र नहीं आया जो आप ढूंढते फिर रहे हैं। क्या वो वसिफ मुझ में नहीं? बरकियारिक ने पूछा। अब मैं तवक्को रखूंगा कि तुम जुर्रत से बोलूंगी। हाँ, आप में मुझे वो खूबी नज़र आ गई। क्या है वो खूबी? बरकियारिक ने पूछा। आप सुल्तान के बेटे हैं, रोजीना ने जवाब दिया। लेकिन मैंने आपके अंदाज में सुल्तानी नहीं देखी। आपने मेरे दरवेश भाई से कहा था कि आपने लड़कियों में कभी दिलचस्पी नहीं रखी। अगर आपने सच बोला था तो आप वो आदमी हैं जिसे मैं अपने खावनत की हैसियत से पसंद करूंगी। लेकिन मैं इतनी कमतर हूँ कि आपसे ये दरख्वास्त करूंगी ही नहीं कि आप मुझे कबूल कर लें और मेरा भाई मेरे फ़र्ज से फारिग होकर हज के लिए चला जाए। तारीख गवाही देती है कि बरकियारिक लड़कियों का शैदाई नहीं था जिस तरह के शहजादे हवा करते हैं। ये पहली लड़की थी जो उसके दिल में उतर गई थी। थोड़ी ही देर में रोजीना उसके दिल पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी गालिब आ गई। उसने रोजीना को अपना फैसला सुना दिया, लेकिन रोजीना ने फिर भी ये कहा कि वो डरती है कि बरकियारिक के दिमाग में सुल्तानी बेदार हो गई तो वो रोजीना को उठाकर बाहर फेंक देगा। नहीं नहीं, रोजीना ने कहा, ये शादी नहीं हो सकेगी। सुल्तान मुल्क शाह आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप एक ऐसी लड़की से शादी कर लीं जिसका ना कोई घर घाट है और ना इसका कोई ठिकाना है। बरकियारिक ने उसे कस्में खा खाकर यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि उसे अगर सुल्तान ने शादी की इजाज़त ना दी तो वो रोजीना को साथ लेकर यहाँ से चला ही जाएगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर सल्तनत की जानिशीनी और वरासत कुर्बान कर दूंगा, बरकियारिक ने कहा। अल्लाह गवाह है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ। आप मेरी मोहब्बत पर सल्तनत की वरासत कुर्बान कर रहे हैं, रोजीना ने कहा, और मैं आपकी सुल्तानी पर अपनी मोहब्बत कुर्बान करती हूँ। आप सुल्तान के बड़े बेटे हैं, उनके बाद आप सुल्तान बनेंगे। मैं आपको सुल्तान के रूप में देखना चाहती हूँ, आप मुझे ज़्यादा मजबूर ना करें। तुम्हारे भाई जान आ रहे होंगे, बरकियारिक ने कहा और इससे पूछा, अगर मैं तुम्हें तन्हाई में मिलना चाहो तो कैसे मिल सकता हूँ? मैं आपको तन्हाई में भी मिल सकती हूँ, रोजीना ने कहा, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप सुल्तान के बेटे की हैसियत से मुझे मिलने आए तो वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मेरे पास कोई दौलत नहीं, मेरा भाई दरवेश है, इसके पास इतनी सी पूंजी होती है कि हम 2 वक्त इज्जत की रोटी खा लेते हैं और सफ़र के अखराजात अदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो दौलत है वो मेरी आबरू, मेरी असमत है। मैं जान दे दूंगी इस दौलत से दस्तबरदार नहीं होनगी। आप मेरे कदमों में अशरफीवा का अंबार लगा दें, आप मुझे खरीद नहीं सकेंगे। क्या तुम मेरी मोहब्बत को भी कबूल नहीं करूंगी?
बरकियारिक ने पूछा, क्या तुम इस रूहानी मोहब्बत को ने पहचान सकूंगी जिसका ताल्लुक जिस्मों के साथ नहीं होता? मैं उसी मोहब्बत की जुस्तजू में हूँ, रोजीना ने कहा, लेकिन सुना है शाही खानदानों में ऐसी मोहब्बत मिला करती जिसका ताल्लुक रूह के साथ होता है, जिस्मों के साथ नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, बरकियारिक ने कहा, तुम ये बताओ कि तन्हाई में कहाँ और किस वक्त मिल सकूंगी? रात को मेरा भाई बड़ी ही गहरी नींद सोया करता है, रोजीना ने कहा। इसके सर पर ढोल बजते रही उसकी आंख नहीं खलती। सराय के पिछवाड़े बड़ा खूबसूरत बाग है, आपने देखा होगा, दरख्त बेशुमार हैं। आप आधी रात के वक्त यहाँ आ जाएं, मैं आपके साथ बाग तक चली चलूंगी। मैं आज रात बाग में आ जाऊंगा, बरकियारिक ने कहा, आधी रात के वक्त आऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। बरकियारिक तो जैसे भूल ही गया था कि वो इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान का बेटा है। इसने ये भी देख लिया था कि रोजीना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, इसमें खुद एतमादी और जुरत भी है। इन औसाफ ने रोजीना के हुस्न को दोबाला कर दिया था। कुछ देर पहले बरकियारिक इससे मोहब्बत की भीख मांग रहा था, ये लड़की इस पर तलीसम होश रोबा बनकर गालिब आ गई थी और बरकियारिक यूं महसूस कर रहा था जैसे इस पर कोई नशा तारी हो गया हो। दरवेश आ गया। वो खासा वक्त लगा कर आया था, लेकिन बरकियारिक ने यूं महसूस किया जैसे वो सिर्फ एक लम्हा बाहर रहा हो। उसने बरकियारिक का शुक्रिया अदा किया कि इसकी गैर हाजिरी में वो इसकी बहन के पास बैठा रहा था। बरकियारिक वहां से उठना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे उठना पड़ा। वो उठा और कदम घसीटने के अंदाज से चलता कमरे से बाहर निकल आया। इस रोज बरकियारिक दिन भर के काम काज भूल गया था। वो सराय से सीधा अपने घर गया। उसने बाप को जाकर देखा, बाप जाग उठा था। वो बाप के पास बैठ गया। बरकियारिक बेटा, सुल्तान मुल्क शाह ने बड़ी ही नहीफ आवाज में कहा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस हकीकत को कबूल कर लो कि मैं 2-4 दिनों का ही मेहमान हूँ। सुल्तान की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आ रही हैं। तुमने सिर्फ इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत को ही नहीं संभालना, बल्कि इस्लाम की पासबानी भी करना है और औलियत दीन इस्लाम को देना। इतनी मायूसी? बरकियारिक ने सुल्तान मुल्क शाह से कहा, अभी तो अल्लाह ने आपसे बहुत काम लेने हैं। खुदा के लिए इस मायूसी को अपने जहन से झटक डाले। मैंने तबीब से पूछा है, वो कहता है सुल्तान को कोई जिस्मानी मरज लाहक नहीं। इन्होंने अपने जहन और दिल पर खुद ही बोझ डाल लिया है। अब आप मेरी एक बात गौर से सुने, मैं आपका रूहानी इलाज कराना चाहता हूँ। मैं खुद रूहानियत का कायल हूँ, सुल्तान मुल्क शाह ने कहा, लेकिन मुझे कोई इल्म रूहानियत का आलम नजर नहीं आता। मुझे एक आलम और रूहानी इलाज का माहिर नजर आ गया है, बरकियारी ने कहा। उसने यही बताया है कि आपको कोई जिस्मानी अर्जा लाहक नहीं, आप पर सफली अमल किया गया है। ये तो आप जानते हैं कि ये अमल किसने किया होगा। हुस्न बिन सबा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इस आलम ने मुझे बताया है कि आपने बड़ी लंबी उम्र पाई है। बरकियारिक ने सुल्तान मुल्क शाह को वो सारी बातें सुनाएं जो दरवेश ने इसके साथ की थी। जो वो दरवेश की बातें सुनाता जा रहा था, इसके मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक वध करती आ रही थी। तबीब ने उसे कई बार बताया था कि वो जहनी तौर पर बेदार हो जाए और यकीन कर ले कि वो किसी जिस्मानी मरज में मुब्तला नहीं। तबीब ने उसे अलग अलग करके बताया था कि इसके जहन पर कौन कौन सी बातें नज़रअंदाज हो रही हैं, और इसका इलाज ये नहीं कि इंसान हथियार डालकर लेट ही जाए और अपने आप को मुर्दा समझ ले। लेकिन सुल्तान मुल्क शाह तबीब की किसी बात को कबूल नहीं करता था, वो उसकी सिर्फ दवाइयाँ कबूल कर रहा था। उसके अपने बड़े बेटे बरकियारिक ने इस दरवेश का तफसीली जिक्र किया तो वो फौरन मान गया और उसने बेटे से कहा कि वो इस दरवेश को साथ ले आए। बरकियारिक उठ दौड़ा। उसे अपने बाप की सेहत के साथ तो दिलचस्पी थी ही, लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्पी रोजीना के साथ थी। वो ये सोचकर सराय की तरफ जा रहा था कि दरवेश से कहेगा कि रोजीना को कमरे में अकेली ना छोड़े और उसे अपने साथ ले चले। ऐसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। वो दरवेश को शाही बगी में बिठा कर ले आया। रोजीना भी इसके साथ थी। अपने महल जैसे घर में आकर बरकियारिक ने रोजीना को अपनी माँ और बहनों के पास भेज दिया और दरवेश को अपने बाप के पास ले गया। दरवेश ने सुल्तान मुल्क शाह को अपने सामने बिठा लिया और इसकी आंखों में झांकने लगा। वो कुछ बुड़बड़ा रहा था। इसने आंखें बंद कर लें और मुराकबे में चला गया। इस दौरान तस्बीह जो उसके हाथ में थी, इसके दाने दोनों उंगलियों से आगे चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलें और तस्बीह के दाने को देखने लगा। फिर इसने तस्बीह अलग रख दें और सुल्तान मुल्क शाह के चेहरे को गौर से देखने लगा। काबिल सद एहतिराम सुल्तान, दरवेश ने कहा, बात वही निकली जो मैं पहले ही देख चुका था। दुश्मन ने घर बैठे वार किया है। इस महल के अहाते के अंदर कहीं ना कहीं काली बिल्ली का सर दफन होगा। मैं अभी ये नहीं बता सकता कि वो सर कहाँ दफन किया गया है,
یہ بات کی بات ہے، میں وہ سر نکال کر آپ کو دکھا دوں گا۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ پر اس سفلی عمل کے جو اثرات ہیں وہ اتر جائیں اور آپ کا دماغ پہلے کی طرح کام کرنے لگے۔ آپ یہ علاج کس طرح کریں گے؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ کیا مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ میں آپ سے نماز پڑھواؤں گا، درویش نے کہا۔ ایک وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہوگا، باقی سارا کام میں خود کروں گا۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے کیا عمل کرنا ہے، آپ 7 دنوں بعد پہلے کی طرح تروتازہ ہو جائیں گے۔ ایک اور بات بتائیں، سلطان ملک شاہ نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ہے جو کیا جائے تو طاقتور دشمن بھی زیر ہو جائے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، درویش نے کہا، لیکن ایک سے زیادہ کام ایک ہی بار شروع نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو زندگی کے راستے پر رواں کرنا ہے، جیسا کہ آپ پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا کام ہوگا۔ یہ جس دور کی داستان سنائی جا رہی ہے، اس دور میں انسانی فطرت کی کمزوریاں عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ یوں کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ انسان کی فطرت میں کمزوریاں تو ہر وقت رہی ہیں، لیکن حسن بن سبا کی ابلیسی فطرت نے ان کمزوریوں کو اس طرح ابھارا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ یہی کمزوریاں ان کی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ ادھر حسن بن سبا تھا اور ادھر سلطان ملک شاہ کو ایک روحانی عامل مل گیا۔ اس سلطان کی اپنی فطری کمزوریاں تھیں۔ یہی وہ شخص تھا جو جنگی قوت سے یا کسی بھی طریقے سے ابلیسیت کے اس طوفان کو اور اس سیلاب کو روک سکتا تھا، اور روکنے کی پوری کوشش کر بھی رہا تھا۔ اس کی فطرت کی کمزوریاں ابھری تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پردوں کے پیچھے کی باتیں بتا سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان پہلے یہ دیکھتا کہ یہ شخص ہے کون اور کیا اس میں اتنی بڑی طاقت ہے بھی یا نہیں کہ یہ غیب کی باتیں بتا سکے۔ ادھر اس کے بڑے بیٹے برکیارک میں ایک فطری کمزوری ایک حسین اور نوجوان لڑکی نے ابھار دی۔ وہ جو کہتا تھا کہ اس نے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں لی، اس نے اس لڑکی کو اپنے اعصاب بلکہ اپنی عقل پر غالب کر لیا۔ یہ ذمہ داری برکیارک کی تھی کہ وہ پہلے دیکھ لیتا کہ اس درویش کے پاس کوئی علم یا کسی عمل کی طاقت ہے بھی یا نہیں، یا یہ سلطان کو خوش کر کے انعام و اکرام حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ اس وقت ضرورت یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ کو بیدار کیا جاتا اور اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس کے آگے رکھی جاتیں اور اسے کہا جاتا کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میدان عمل میں کود پڑو۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس درویش نے اسے کہا تھا کہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھے اور ایک وظیفہ بھی کرے۔ سلطان ملکشہ ویسے بھی عبادت کا قائل تھا اور صوم و صلوات کا پابند بھی تھا، لیکن درویش نے اسے یہ جو کہا تھا کہ باقی عمل وہ خود کرے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان کے ہاتھ میں روحانیت کی لاٹھی دے دی گئی تھی کہ وہ اس کے سہارے چلے گا۔ یہ درویش بھی مخلص ہوتا تھا اور اس کی بہن روزینہ بھی سچے دل سے برکیارک کے ساتھ محبت کر سکتی تھی، لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ سلطان کو خود بھی اور اس کے بیٹوں کو بھی بیدار اور ذہنی طور پر چوکس رہنا تھا اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگی تھی۔ سلطان عالی مقام، درویش نے کہا، میں نے غیب کے پردے اٹھا کر دیکھ لیا ہے۔ حسن بن سبا نے جو سفلی عمل آپ پر کروایا ہے وہ الٹا ہو کر اسی پر جا پڑے گا، اس کی وہی حالت ہو جائے گی جو آپ کی ہو رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب کسی کا کیا ہوا عمل الٹا ہو کر اس پر جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصان کرتا ہے۔ میں ابھی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دھاندلی سے ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امکان موجود ہے کہ حسن بن سبا اس اثر کو برداشت بھی نہ کر سکے اور مر جائے۔ وہ مر گئی تو اس نے جو فتنہ کھڑا کیا اور اسے پھیلایا ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو باداموں کے ساتھ گریا اور ساتھ ہی چھوہارے دوں گا۔ آپ نے یوں کرنا ہے کہ بادام کی ایک گیری ہر صبح نہار منہ کھا لینی ہے اور رات سونے سے پہلے ایک چھوہارا کھانا ہے۔ یہ خیال رکھیں کہ بادام کی گیری اور چھوہارا بہت دیر چپ آتے رہنا ہے، اور جب یہ لاب کی صورت اختیار کر لے تو نگل لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان 7 دنوں میں آپ یوں محسوس کریں جیسے آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ 8ویں روز آپ اچھل کر پلنگا سے اٹھیں گے اور زندگی کے اس راستے پر چل پڑیں گے جو خدا نے آپ کو دکھایا ہے۔ درویش نے اپنے تھیلے میں سے باداموں کی 7 گیریاں اور 7 چھوہارے نکالے اور سلطان ملکشہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ الگ رکھ دیں، درویش نے کہا، میں نے ان پر اپنا عمل کر دیا ہے۔ اس عمل کے لیے میں گزشتہ رات سویا بھی نہیں، یہ رات بھر کا عمل تھا۔ درویش نے اپنے مخصوص انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں امید کی چمکتی ہوئی کرن تھی، اور یہ کرنیں دلفریب رنگوں والی تھیں جن میں سلطان ملکشہ کو مستقبل درخشاں نظر آ رہا تھا۔ درویش کی باتیں جو تھیں وہ اپنی جگہ پر اثر تھی، لیکن درویش کے بولنے کا انداز جو تھا اصل اثر تو اس کا تھا۔ یہ اثر ایسا تھا
جیسے کسی کو اپنا ٹاس کیا جا رہا ہو۔ یہ اثرات سلطان ملکشاہ کے چہرے پر صاف نظر آنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی اور اس کا چہرہ جو زردی مائل ہو گیا تھا، اپنے قدرتی رنگ میں نظر آنے لگا تھا۔ سلطان مکمل طور پر بلکہ کچھ غیر قدرتی طور پر بیدار ہو گیا اور اس نے درویش سے اس کے متعلق کچھ ذاتی سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ درویش نے سلطان کو وہی باتیں بتائیں جو وہ برکیارق کو بتا چکا تھا۔ سلطان عالی مقام، درویش نے کہا میرے سر پر صرف ایک ذمہ داری ہے، جس سے میں فارغ ہو گیا تو باقی عمر خانہ کعبہ میں اللہ اللہ کرتے گزار دوں گا۔ میرے ساتھ میری چھوٹی بہن ہے، میں اس کی شادی کسی ایسے آدمی کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں جو مخلص اور درد مند ہو اور صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہ ہو بلکہ مرد و مومن ہو۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ میرے ساتھ ہے، درویش نے جواب دیا، اسے اپنے ساتھ لایا ہوں، میں اسے اکیلی نہیں چھوڑتا۔ پیدر محترم، برکیارق بولا، میں نے ان کی بہن کو دیکھا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی بہن صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ان میں عقل بھی ہے اور فہم و فراست بھی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان کی بہن کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکی کو یہاں لاؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ لڑکی آ گئی، اس کے ساتھ برکیارق کی ماں بھی تھی۔ سلطان ملکشاہ پر درویش نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس نے لڑکی کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ برکیارق، سلطان ملک شاہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی فرمان جاری کر رہا ہوں، تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے؟ برکیارق کی ماں بھی اس لڑکی سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے خندہ پیشانی سے اپنے خاوند کے فرمان کی تائید کی۔ نہیں سلطان عالی مقام، درویش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی اونچی پرواز کی توقع رکھوں۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محل میں میری بہن کو یہ طنے ملنے شروع ہو جائیں کہ تو ایک بے گھر اور بے ٹھکانہ درویش کی بہن ہے۔ میں نے فیصلہ دے دیا ہے، سلطان نے کہا، یہ اسلام کے شیدائیوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا خاندان ہے۔ یہاں لڑکی کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا۔ جو خدشہ تم نے ظاہر کیا ہے وہ ان دیواروں کے اندر ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ سلطان، برکیارق کی ماں نے کہا، آپ پہلے صحت یاب ہو جائیں، آپ اٹھ کر باہر نکلیں گے، برکیارق کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ برکیارق کی ماں تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ وہ سلطان کے چہرے پر تندرستی اور بشاشت کے آثار دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی درویش سے متاثر ہوئی اور اس نے انعام و اکرام کا اشارہ کیا، لیکن درویش نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ کسی انعام کے لالچ میں سلطان کو زندگی کی گہما گہمی میں واپس نہیں لا رہا بلکہ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد درویش روزینہ کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا۔ سلطان ملکشاہ کا معمول بن گیا کہ صبح جاگتا تو پہلا کام یہ کرتا کہ درویش کی دی ہوئی بادام کی ایک گیری منہ میں ڈال کر چبانے لگتا۔ اس کے بعد وہ نہا کر نماز پڑھتا اور پھر درویش کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے لگتا۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ وظیفہ کرتا اور اس کے بعد ایک چھوہارا منہ میں ڈال کر چبانے لگتا۔ برکیارق ہر روز روزینہ سے ملنے چلا جاتا تھا۔ روزینہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے سرائے کے پچھواڑے والے باغ میں آدھی رات کے وقت ملا کرے گا، لیکن اب اس احتیاط اور خفیہ ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ چند دنوں بعد برکیارق اور روزینہ نے میاں بیوی بن جانا تھا۔ برکیارق سرائے میں درویش کے کمرے میں چلا جاتا اور درویش کسی نہ کسی بہانے باہر نکل جاتا۔ روزینہ اس پر ایک بڑے ہی حسین تلچھٹ کی طرح طاری ہو جاتی اور برکیارق خود فراموشی کی کیفیت میں گم ہو جاتا۔ درویش ہر روز کچھ دیر کے لیے سلطان کے پاس جا بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا اور پھر آنکھوں میں پھونک مار کر کچھ باتیں کرتا اور وہاں سے چلا آتا۔ پانچواں یا چھٹا روز تھا کہ سلطان نے اپنے سینے میں بے چینی سی محسوس کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ درویش کو فوراً بلایا جائے۔ کچھ دیر بعد درویش آ گیا۔ اس کے آنے تک سلطان ملک شاہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ سینے کی بے چینی بڑھ گئی اور ایسی ہی بے چینی کھوپڑی کے اندر دماغ میں بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایسا ہونا تھا، درویش نے کہا، یہ تکلیف برداشت کریں، کل اس وقت تک یہ تکلیف کم ہونے لگے گی اور اس کے بعد آپ بالکل قدرتی حالت میں آ جائیں گے۔ وہ دن اور وہ رات سلطان ملکشاہ سو بھی نہ سکا۔ اگلی صبح اس نے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کی۔ اس نے ایک بار پھر درویش کو بلایا۔ درویش نے آ کر پھر کل جیسی تسلیاں دیں اور مسرت کا اظہار کیا کہ جو عمل سلطان پر کیا گیا تھا وہ نکل رہا ہے اور یہ اس کے اثرات ہیں۔ اگلے روز سلطان نے صبح اٹھ کر بادام کی آخری گیری بھی کھا لی اور وہ سارا دن تڑپتے گزارا اور سورج غروب ہو گیا۔ سلطان نے کہا کہ درویش کو بلاؤ اور کہو کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزارے، تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی ہے۔